نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام، سب ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور ہم آج بفضلہ تعالی 29ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق میسر آئی ان کا کچھ نہ کچھ احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ممکنہ طور پہ ان پر کچھ بات چیت کریں گے. ہمارا نظم اور ڈسپلن آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم پہلے چند منٹس میں کسی بھی پارے کے جو بنیادی مضامین ہوتے ہیں ان کا جائزہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو میسر وقت ہو، جو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق میسر آئے، اتنی دیر میں پھر ان مضامین کا کچھ نہ کچھ تفصیلی بیان کیا جاتا ہے. 29ویں پارے کا جب ہم بنیادی مضامین کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے حصے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے حصے ہیں، تو پھر جو سامنے آتی ہے پوزیشن وہ یہ ہے کہ 29ویں پارے میں 11 حصے ہیں کل، اور 29ویں پارے میں 30 موضوعات ہیں. 11 حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا حصہ سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے، پوری سورہ ملک اس میں ہے، اور سورہ ملک میں 2 موضوعات ہیں. سورہ القلم پوری 29ویں پارے میں ہے، اس میں 2 موضوعات ہیں. سورہ الحاقہ پوری 29ویں پارے میں ہے، 2 موضوعات ہیں. سورہ المعارج پوری 29ویں پارے میں ہے، اس کے 3 موضوعات ہیں. سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے مکمل صورت، اس کے 3 موضوعات ہیں. سورہ الجن یہ بھی مکمل 29ویں پارے میں، اس میں 2 موضوعات ہیں. سورہ المزمل یہ 29ویں پارے میں مکمل ہے، اس میں 4 موضوعات ہیں. سورہ المدثر اس میں 3 موضوعات ہیں، یہ بھی مکمل اسی پارے میں ہے. سورہ القیامہ اس کے 3 موضوعات ہیں، یہ بھی اسی پارے میں ہے. سورہ الدہر اس کے 3 موضوعات ہیں، یہ بھی اسی پارے میں ہے، مکمل ہے. اور سورہ المرسلات اس کے 3 موضوع ہیں، یہ بھی اسی پارے میں مکمل آئی ہے. یوں یہ سورہ ملک سے لے کر سورہ المرسلات تک یہ کل 11 صورتیں، 11 حصے ہیں جو اس پارے میں ہیں، اور 30 موضوعات ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم موضوعات کا دائرانہ جائزہ جلدی لے لیں، چونکہ اب آگے آخری 2 پاروں میں صورتیں کثرت سے ہیں، زیادہ ہیں، تو ہم موضوعات کا جلدی جائزہ لیں تاکہ ہم براہ راست ان کے مضامین پر آئیں. تو پہلا موضوع جو اس پارے میں آتا ہے وہ سورہ ملک کے حوالے سے توحید کا بیان ہے. پھر اگلا موضوع، دوسرا موضوع جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو 29ویں پارے میں آتا ہے اگلے موضوع کے طور پہ. اس کے بعد ہم سورہ قلم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو موضوع آتا ہے وہ باغ والوں کا قصہ ہے. یہ ہم پورا قصہ بیان کریں گے کہ کس طرح وہ غربا اور مساکین کے لیے ان کا مالک ان کو خیرات کرتا تھا، ان کا حصہ نکالتا تھا، اور پھر اس کے مر جانے کے بعد اس کی اولاد نے کیا معاملہ کیا. اگلا موضوع جو اس پارے کا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے. اس کے بعد ہم سورہ الحاقہ میں داخل ہو جاتے ہیں. اس میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار ہو جانے کا پورے کے پورے واقعات نہایت اختصار اور نہایت اجمال کے ساتھ آئے ہیں. اگلا موضوع پھر قیامت کے وقوع کا بیان ہے. یہاں میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ قیامت کے وقوع کا بیان یہ وہ موضوع ہے جو 29ویں اور 30ویں پارے میں بالخصوص تقریباً تمام صورتوں میں ہے، 2-3 صورتوں کو چھوڑ کے ہر صورت میں آئے گا. اور اس کے بعد اچھے لوگوں کا جنت میں جانا، برے لوگوں کا جہنم میں جانا، اس بات کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ہم سورہ المعارج میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سورہ المعارج کے تحت اگلا جو موضوع اس پارے کا آتا ہے وہ قیامت کے وقوع کا ہے. یعنی ہر صورت میں پھر قیامت کے وقوع کا، قیامت کی ہولناکیوں کا، قیامت کے احوال کا، قیامت کے دن اہل جنت کے احوال، قیامت کے دن اہل جہنم کے احوال، یہ موضوعات بدل بدل کے قرآن لا رہا ہے. اس کے بعد اگلا موضوع جو آتا ہے اس پارے میں وہ انسانوں کے بعض صفات کا بیان ہے. پھر اگلا جنتیوں کی صفات کا بیان ہے. اس کے بعد ہم سورہ نوح میں داخل ہو جاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے طویل
تبلیغ کا دورانیہ، پھر ان کی قوم کی ہٹ دھرمی، سرکشی، یہ بات بیان ہوئی ہے۔ پھر اسی صورت میں اس پارے کا جو اگلا موضوع آتا ہے وہ استغفار، اس کے فضائل کا بیان ہے، اس کے فوائد کا بیان ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے استغفار کرو، بارش نازل ہوگی، اللہ حکم دیتا ہے استغفار کرو، اس سے مال میں اضافہ ہوگا، اس سے اولاد ملے گی، باغات ملیں گے، نہریں ملیں گی، الغرض اللہ کے انعامات حاصل ہوں گے۔ پھر اگلا موضوع جو قوم نوح جن بتوں کو پوجا کرتی تھی ان بتوں کا نام لے لے کر قرآن مجید نے رد کیا کہ یہ نصر، یعوق، یغوث، سوا، یہ جتنے بھی اور بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، کہا گیا کہ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ جن میں داخل ہو جاتے ہیں، سورہ الجن۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وادی نخلا میں نماز ادا کرنے کا واقعہ، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، جنات کی جماعت کا گزر ہوتا ہے، وہ کان لگا کے سنتے ہیں کہ یہ کون سا کلام ہے جو عجیب ہے، جو پہلے نہیں سنا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ پھر وہ قرآن مجید پر اور حضور علیہ السلام پر اسلام لے آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، ان میں کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اگلا موضوع پھر سورہ المزمل میں ہم داخل ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی عبادت کا حال بیان ہوتا ہے کہ آپ کس طرح پوری رات جاگتے تھے، اور پھر اللہ نے اپنی محبت اور شفقت اور محبوبیت کا جو تقاضا تھا اس کے تقاضوں کے تحت کیسے آپ کی عبادت کرنے کے انداز کو مخاطب فرمایا، اور آپ کی عبادت تھوڑی کم کرنے کا حکم فرمایا کہ آپ تھک نہ جائیں، اپنے اوپر مشقت نہ اٹھائیں ضرورت سے زیادہ۔ اگلا موضوع جو آتا ہے وہ قرآن مجید میں سے ہے جو کہ قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا، اس کے احکام آسان ہیں، اس کے احکام محکم ہیں، سمجھنے میں آسان ہے، انڈرسٹینڈنگ میں آسان ہے، یہ پہلو بیان ہوا۔ اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے، اللہ فرماتا ہے ان کو میں جہنم کا ایندھن بناؤں گا جو میرے محبوب کا رد کریں گے۔ پھر ساتھ جہنم کی بعض صفات کا ذکر ہے کہ وہ ہولناک ہوگی، اس کے پہ آگ ہوگی، اس کے اندر رہنے والے اس سے وحشت کھائیں گے، ان پہلوؤں کا ذکر۔ اگلا موضوع پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، اور جہنم میں داخل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے کیا اعمال ہوں گے، ایک مختصر جائزہ دے دیا کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ پھر آپس میں بات کر رہے ہوں گے کہ ہم یہاں پر کیوں پہنچے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی بھی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، ہم گپے ہانکتے تھے، اور سب سے بڑی بات قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یہاں سے ہم سورہ القیامہ میں داخل ہو جاتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، زمین کی گردش، زمین کی حرکت، زمین کا تحرک دیکھ کر انسان ڈر جائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ یہاں سے بھاگے، کہیں اس کو رائے فرار ملے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اگلا موضوع آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ جلدی جلدی اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں، بلکہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے آپ ان کو غور سے سنیں، اور اس کو پڑھانا، اس کو ذمہ، اس کی یاد دہانی ہمارے ذمہ ہے۔ حضور علیہ السلام اس کو اپنی زبان مبارک کو تیزی سے حرکت دیتے تاکہ اس لیے کہ اس کو جلدی سے پڑھ کے یاد کیا جائے، ذہن نشین کیا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ زحمت نہ فرمائیں، یہ اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پہ لے رہا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اگلا موضوع آتا ہے، اور بہت سے چہرے تر و تازہ نہیں ہوں گے، اور جو تر و تازہ ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو محروم ہوں گے۔ یہاں سے ہم سورہ الدہر میں داخل ہو گئے۔ سورہ الدہر میں انسانوں پر ایک ایسا دور بھی آتا ہے، ایسا دور بھی آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی، اس پہلو کا بیان جو کہ اب اللہ نے قابل ذکر کر دیا، تو اس قابل ذکر ہونے کا شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور شاکر بننا چاہیے، اور اس قابل ذکر ہونے کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے جو اللہ نے واجب کیے ہیں۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کے تذکرے اور ان کی بات چیت کا بیان۔ اگلا موضوع پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین۔ پھر آگے صبح و شام اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہنے کا حکم انسانوں کو کہ وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کریں اور ذکر سے کسی بھی وقت غافل نہ ہو۔ اس کے بعد آخری صورت اس پارے کی سورہ المرسلات، اس میں قیامت کا بیان ہے، اس کے وقوع کے وقت آسمان کیسے پھٹے گا، ستاروں کی کیا حالت ہوگی، پوری ایک نقشہ کشی ہے اس وقت۔ کفار اور مشرکین قیامت کے دن بول نہیں سکیں گے، اس بات کا بیان۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے بار بار
ایک چیز کو کہا کہ واضح چیزوں کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ بات کو واضح ہو جانے کے بعد، سمجھ جانے کے بعد، مثالوں کے ساتھ، تمثیلات کے ساتھ، پرانے واقعات کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، مادی اور حسی دلائل کے ساتھ بیان کیے جانے کے بعد انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اور یہ بات ریپیٹیڈلی اس مفہوم کی 10 دفعہ آئی ہے۔ اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ بتاؤ کہ کس بات پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کیا اس سے محکم بھی کوئی بات ہوگی، اس سے مضبوط بھی کوئی قول ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے؟ یہ انسان سے سوال کیا گیا۔ یہ ہم نے ایک مختصر تیزی کے ساتھ اور طائرانہ جائزہ لے لیا 29ویں پارے کے بنیادی اور اساسی مضامین کا، اور ہم کسی بات کی تھوڑی سی بھی تفصیل میں نہیں گئے۔ اب ہم ان موضوعات کا جو اللہ کی طرف سے توفیق میسر آئے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں، کئی احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابن ماجہ میں، نسائی میں، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں والی صورت ایسی ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے، چنانچہ اس کی سفارش کو مانا جاتا ہے اور اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور وہ 30 آیتوں والی صورت سورہ ملک ہے۔ اسے مانعہ اور منجیہ بھی کہتے ہیں۔ مانعہ یعنی روکنے والی، منع کرنے والی۔ یہ عذاب قبر سے روکتی ہے یہ صورت، جو اس کو ہر روز رات کو پڑھ کے سونے کا معمول بنائے۔ اور یہ منجیہ یعنی نجات دینے والی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اس کی نجات کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے اکثر صوفیاء، صالحین، علماء ہمیشہ سے ترغیب دیتے آئے ہیں کہ یہ صورت ہمیشہ رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس کے بعد سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین ہیں۔ یہ تو صورت کا ایک اوورآل اس کی فضیلت کا پہلو تھا۔ 3 مضامین۔ پہلا مضمون اللہ کی قدرت اور تصرفات کا بیان، کہ ارض و سماء پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور اسی کے ہاتھ میں موت ہے، اسی کے ہاتھ میں حیات ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں غنی کرنا ہے، اسی کے ہاتھ میں فقیر کرنا ہے۔ یہ پورا نظام عالم وہ چلا رہا ہے۔ وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف ہے۔ اس زمین پر بھی اس کی حکومت ہے، اس آسمان پر بھی اس کی حکومت ہے۔ ذرے ذرے پر اسی کا تصرف ہے، ذرے ذرے کا اسی کو علم ہے۔ اور زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے رستے بنا دیے، اور فضاؤں میں اڑنے کے لیے پرندوں کو اسی نے قوت اور طاقت اور صلاحیت دے دی، اور ہر کسی کو روزی وہی دے رہا ہے۔ یہ اس صورت کا پہلا اجمالی موضوع تھا، جو اللہ کی قدرت اور مختلف اللہ کے تصرفات اور مختلف دلائل قدرت اور مختلف نظائر فطرت پر مبنی تھا۔ دوسرا جو موضوع اس صورت کا اہم ہے، بنیادی موضوع ہے، وہ اللہ کے وجود کے دلائل، وہ تھی قدرت کے دلائل۔ یہ وجود کے دلائل ہیں، اور اس پر کچھ تکوینی نوعیت کے دلائل لائے گئے کہ آسمان ایک چھت ہے اور وہ بغیر ستونوں پہ کھڑی ہے، اور پیچھے اس سے پہلے آیا کہ یہ 7 پے در پہ آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں۔ یہ کس کے حکم پر کھڑے ہیں؟ تم تو ایک چھت بغیر پلرز کے نہیں بنا سکتے، تو یہ اتنا بڑا آسمان، اتنا طویل اور وسیع آسمان کس کے حکم سے کھڑا ہے؟ انسان کو غور کرنے کے لیے کہا گیا، انسان کی توجہ اس طرح مرکوز کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور یہ اللہ کے وجود پر دلائل کہ اگر یہ کھڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس کو کھڑا کیے ہوئے ہے۔ تم بھی تو چھت بناتے ہو، کیا تم چھت بغیر پلرز کے، بغیر دیواروں کے کھڑی کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اور تمہاری یہ ناقص تعمیر جو پلرز پر کھڑی ہے، یہ دلیل ہے کہ کسی نے بنایا، تو کیا یہ اعلیٰ تعمیر جو بغیر پلر پہ کھڑی ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ اس کو کون بنانے والا ہے؟ اس طرف انسان کی توجہ مبذول کرائے گی۔ پھر فرمایا کہ ان میں ستاروں کی قندیلیں ہیں آسمان کے اندر، کون ہے جس نے یہ جلائی ہیں؟ پھر فرمایا گیا کہ زمین کا فرش ہے جو گول ہے مگر اس کو بچھا دیا گیا، سبحان اللہ، یعنی وہ اپنی حیت میں گول بھی ہے اور اس کو بھی تمہارے لیے بچھا بھی دیا گیا۔ اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے ہیں، اور ایک حکیم اور خبیر ذات ہے جو اس تمام معاملے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ کی وجود پر کچھ دلائل قائم کیے گئے۔ اس کے بعد قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام یہاں پر زیر بحث آیا، تیسرا موضوع سورہ ملک کا، کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام دوزخ ہوگا، اور کون سی دوزخ ہوگا؟ جو جوش مار رہی ہوگی، قرآن کہتا ہے، اور یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ نہ جائے کہیں۔ ایسی خطرناک اور ہولناک دوزخ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو قیامت کو جھٹلائیں گے۔ اور جب اس عذاب کو قریب سے، قیامت کے عذاب کو قریب سے دیکھیں گے وقوع کے وقت، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کو تم بڑی ہٹ دھرمی سے طلب کیا کرتے تھے،
اور انبیاء سے کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، یہ وہ عذاب ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ قلم میں داخل ہوتے ہیں۔ سورہ قلم مکی صورت ہے یہ بھی، اس میں 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے ایک کتاب، 1450 سال پہلے ایک دین، ایک کتاب نازل ہو رہی ہے، اور وہ کس حد تک علم کی رغبت دیتی ہے، کس حد تک علم کی طرف، علم کے جو مبادیات ہیں ان کی طرف انسان کو ان کے ساتھ جوڑتی ہے، جس کی پہلی وحی پڑھنے پڑھانے اور اقراء سے متعلق ہے، جس کے اندر ایک قلم نام کی پوری صورت ہے۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، اور یہ قلم کی عظمت، علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ قلم کی عظمت اور اس کی رفت پر گواہی ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تخلیق فرمائی تھی وہ قلم تھا، اور اسے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ تو 100 قلم نے جو اس وقت سے قیامت کے آخری لمحے تک ہونے والا تھا سب لکھ دیا اللہ کے حکم سے۔ یہ قلم وہی ہے کہ جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرح منتقل کیے، یہ استعارہ میں بتا رہا ہوں، قلم وہی ہے، قلم کے ذریعے علوم منتقل ہوتے ہیں، یہ لکھی ہوئی کتابیں قلم کے ذریعے آگے آتی ہیں، اور پوری دنیا میں علم کی اشاعت کا بنیادی ذریعہ قلم ہے۔ اور قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جس ماحول میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کی امپورٹنس کا۔ تو گویا اب اس کے جب مضامین کی طرف ہم آتے ہیں سورہ قلم کے، تو سورہ قلم میں جو 3 بنیادی مضامین ہیں، اس میں بھی پہلا بنیادی مضمون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب سے متعلق، کہ اللہ نے آپ کو قدر و منزلت عطا فرمائی اور آپ کو وہ اخلاق حسنہ عطا فرمایا کہ اس کا کوئی مد مقابل نہیں، کوئی اس کے قریب سے نہیں گزر سکتا، وہ اعلیٰ اخلاق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ اپنے رب کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیوانے نہیں ہیں، جو لوگ یہ کہتے تھے ان کو جواب دیا، اور قسم کھا کے، اللہ نے قسم کھا کے جواب دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک الزام، ایک بہتان اور ایک گستاخی کا پہلو نکالتے ہیں اللہ کے رسول سے متعلق منکرین، اور اس کا جواب دینے کے لیے اللہ مطلق جواب بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے پہلے قسم اٹھائی اور پھر فرمایا یہ جھوٹے ہیں محبوب، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور آپ کا جو اخلاق ہے وہ اخلاق عظیم ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو تو اللہ نے اخلاق عظیمہ، جو اخلاق کی دنیا میں کوئی نقطہ کمال اور نقطہ انتہا ہو سکتا ہے، اس مقام پر اللہ نے آپ کو فائز فرمایا ہے۔ اور اخلاق رسول کے حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب ان سے سوال کیا گیا حضور کے وصال کے بعد کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ سارا حضور کا اخلاق تھا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اور پھر حضور نے خود بھی فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے اخلاق حسنہ کہ یہ خود کئی دینی اور معاشرتی موضوعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ 100 سے زائد دینی اور معاشرتی مسائل کا اس کے اندر حل ہے، یعنی 100 تو میں مبالغے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بے شمار ایسی چیزیں جو آپ دیکھیں کہ وہ مسائل ہیں، وہ معاشرتی ہیں، وہ معاملات میں ہیں، وہ رشتہ داروں میں ہیں، ان کا اکثر کا تعلق حسن خلق اور اس کی مختلف جہتوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جا کے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے اتنی پے در پے شانیں بیان فرمائیں حضور کے اخلاق کی۔ یہاں پر پھر ایک شخص جو بڑا گستاخ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جو شاید حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ میں الفاظ بیان کرنے سے پہلے روایت بتا دوں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جتنے ذلت آمیز القاب کلام الہی میں ولید بن مغیرہ کے لیے آئے ہیں کسی انسان کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ اتلم بعد ذالک ذنیم، فرمایا کہ جو بد مزاج اور درشت خو ہے، جو آپ کی گستاخی کرتا ہے، اس نے ایک کلمہ بولا تھا حضور کی گستاخی میں، شان میں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بد خو بھی ہے، بد مزاج بھی ہے، درشت بھی ہے، سخت بھی ہے، اور یہ بد اصل بھی ہے، یعنی اپنے باپ کا بھی نہیں، یہ حرام زادہ ہے، حرام کے نطفے سے اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اس کی گستاخی پر اللہ کا غضب بھڑک گیا، اور یہ قرآن مجید کے اندر یہ بیان ہے کہ یہ شخص بد اصل ہے،
یہ اپنے باپ کے ساتھ اس کا نسب نہیں جڑتا۔ امام قرطبی نے، نصفی نے، امام رازی نے پھر اس پورے واقعے کو نقل کیا، اس کا ذکر، اور پھر اس کو اس کے 10 اوصاف اور 10 کمینی خصلتیں بیان کر کے اللہ نے آخر پہ یہ فرمایا کہ یہ تو بد اصل ہے، اور یہ سارا کس لیے کیا؟ چونکہ وہ شخص حضور کا گستاخ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقار ہے، کمینہ ہے، عیب گو ہے، چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، سرکش ہے، اور آخر میں فرمایا یہ بے نسب ہے، اور اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، یعنی وہ صرف اس بنیاد پہ کہ اس کی اولاد ہے، اس کا مال ہے، وہ سرکش ہوا ہے۔ یہ ہے کوئی بنیاد سرکشی کی؟ اس کے بعد جو اگلا موضوع اس پارے میں اور اس صورت کے تحت آتا ہے، سورہ قلم کے تحت، وہ باغ والوں کا قصہ ہے، اصحاب الجنہ جن کو کہا گیا، باغ والوں کا قصہ۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا، یمن میں ایک باغ تھا، اور بڑا عبرت آموز قصہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ یمن میں ایک باغ تھا، اس کا مالک اس کی پیداوار سے غربا پر بہت خرچ کرتا تھا۔ جب بھی فصل کا کٹائی کا وقت آتا تو غربا پورے علاقے کے اکٹھے ہو جاتے، وہ فصل کاٹتا، پہلے غربا کو دیتا، پھر اپنے پاس لے کر آتا، سب خوش ہوتے، اللہ کا نظام تھا، سب چل رہا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد، اس کی وفات کے بعد، اس کے بچوں نے، اولاد نے کہا کہ ہمارا والد تو بے وقوف آدمی تھا، وہ سارا غربا کو دے دیتا تھا۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم جب فصل کٹنے جائیں گے تو اتنی الگ صبح چلے جائیں گے تاکہ غربا کو آنے کا موقع ہی نہ ملے اور ہمیں انہیں کچھ نہ دینا پڑے، اور سارا خود لے جائیں۔ تو ان بھائیوں نے بیٹھ کے رات کو پلان کیا، تو جب وہ رات منہ اندھیرے چلے تو ایسی تیز اللہ نے ہوا چلائی کہ انہوں نے اس کا پورا باغ تہو بالا کر کے رکھ دیا، اور ہر شے تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جب وہ پہنچے پہلے تو آپس میں یہ تعجب کرنے لگے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ہم کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے۔ پھر انہوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے ہی باغ میں کھڑے ہیں۔ اور پھر وہ افسوس کرنے لگے کہ چونکہ سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، ساری کھیتی اجڑ چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو نشان عبرت بنا دیا کہ جو شخص اپنی مال، اپنی ثروت اور یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، خود بھی استعمال کرے، خود بھی مستفید ہو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مال ہی اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے بخل کی سخت مذمت ہوئی، اور حدیث پاک میں ہے کہ گناہ گار سخی اللہ کے حضور بخیل متقی کی نسبت زیادہ قریب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ گناہ گار سخی، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی سخاوت کے ذریعے بخشا جائے، اور جو بخل ہے وہ تو اس کو، بخیل کو تو بخل لے ڈوبے گا۔ یہ بیان ہوا اس کے آخر میں، اس صورت میں۔ اس کے بعد آخری موضوع جو اس صورت کا ہے وہ قیامت کے ہولناک مناظر ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کم و بیش ہر صورت میں اب یہ موضوع آئے گا، کہ بتایا گیا کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ تو دنیا میں انہیں سجدے کا اختیار تھا مگر سجدہ نہیں کیا، تو آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے منکرین جو ہیں، چونکہ سب کچھ واضح ہو چکا ہوگا، مگر ان سے اس کا اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ اور کشف الساق کا جو لفظ آیا پنڈلی کھولنا، اس سے علماء نے قیامت کے شدید ہولناکیاں اور شدید مصائب مراد لی۔ یہ متشابہات میں سے ہے، لہذا اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آخر میں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے، اگلی صورت جو ہم داخل ہو رہے ہیں، سورہ الحاقہ میں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام بھی ہے حاقہ، الحاقہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور اس کی وعید یہ سب کچھ ثابت ہو جائے، اور خود قیامت کا دن بھی ثابت ہونے والا ہے کہ یہ ہوگا، بالیقین ہوگا، تو اور اس دن اللہ کے کیے ہوئے وعدے بھی پورے ہوں گے، اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا۔ اس صورت کا اصل موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت اور حقانیت نبوت ہے۔ صورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں، قوم سمود، قوم عاد، ان کا اختصار سے ذکر ہے۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات سے اس صورت کے موضوعات کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کہ بتایا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کر لیا جائے گا، یعنی انسان کو پوری طرح دبوچ دیا جائے گا۔ پھر احوال قیامت کے حوالے سے فرمایا کہ پھر قیامت جب قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ظاہر ہے قیامت نام ہی اسی چیز کا، جواب دہی کا۔ اب اس جواب دہی کے کئی درجے اور کئی مدارج ہیں کہ انسانوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
اور جو بد ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بہت بڑی حسرت میں مبتلا ہوں گے، شرمندگی میں اور ندامت میں ہوں گے، اور وہ کہیں گے کاش کہ میری کتاب یعنی نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، اور کاش میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہوتا ہے، اور کاش کہ میرا کام موت تمام کر دیتی، یعنی موت کے بعد پھر مجھے اٹھنا نصیب نہ ہوتا تاکہ میں حساب میں نہ پھنستا، اور کاش میرے مال نے مجھے فائدہ دیا ہوتا، کاش میرا غلبہ مجھے کام آیا ہوتا جو دنیا میں میرا تھا۔ تو وہ یہ اس نوعیت کی حسرتیں کریں گے۔ تو سامعین کرام، ابھی ہمارے پاس وقت ہے اپنی اصلاح کا، بجائے اس کے بعد میں پچھتایا جائے، ابھی مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ کام کر کے ہم بھی نیکوں میں اور صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ جو ایک بات آئی ہے کہ وہ کہیں گے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، یعنی وہ دعا کریں گے، کیوں؟ چونکہ موت سے تو وہ گزر کے، اوبویسلی موت سے گزر کے برزخ کی زندگی گزار کے پھر قیامت میں کھڑے ہیں اور جواب دہی ہو رہی ہے، اب وہ کہیں گے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ موت کوئی آخری انجام نہیں ہے، اور وہ کام تمام کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ انتقال ہے، منتقل کر دیتی ہے۔ اس کی سختیاں، موت کے معاملات وہ اپنی جگہ پر حق، لیکن موت اٹ سیلف کوئی اینڈ نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم اس دنیا سے، عالم ارواح سے اس دنیا میں آئے، درمیان کے کچھ معاملات ہوئے، اسی طرح اس دنیا سے اگلی دنیا میں انتقال ہے، اور درمیان میں کچھ معاملات ہیں، پھر جواب دہی ہے۔ آخر میں پھر آگے بتایا گیا کہ پھر وہ لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس نوعیت کے معاملات کریں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ نے بدبختوں کے لیے بڑی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا سخت عذاب۔ آگے پھر ان بدبختوں کی 3 نشانیاں بتا دیں جن کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ فرمایا پہلی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کافر ہیں، منکر ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ کتنی شاندار بات، یعنی کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، وہ تو اجر ہے ہی ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دینا کہ تم بھی کھلاؤ، اللہ نے فرمایا وہ ترغیب نہیں دیتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سعداء جو سعید ہیں اور شقی اشقیاء کا انجام بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 نشانیاں بیان کی تھی بدبختوں کی، ایک اللہ کے منکر، دوسرا مساکین کو نہیں کھلاتے۔ اس کے بعد یہاں سے تیسرا جو اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے وہ حضور اسلام کی اور قرآن مجید کی صداقت سے متعلق ہے کہ قیامت کے دن 2 ہی طبقے بن جائیں گے، اللہ فرماتا ہے، ایک سعید لوگ اور ایک شقی لوگ، سعداء اور اشقیاء۔ یہ بتانے کے بعد اللہ رب العزت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بابت فرماتے ہیں کہ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگی والا رسول لایا ہے، بزرگ رسول لایا ہے، محترم معظم رسول لایا ہے۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، قرآن کی عظمت کے پہلوؤں کو کیا گیا، اور قرآن کی عظمت کے پہلوؤں کو اس طور پہ ایڈریس کیا گیا کہ پہلے صاحب قرآن کی عظمت کو بتایا گیا کہ یہ میرا محبوب، اس کی نبوت، اس کی دعوت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم یقین کرتے ہو۔ پھر کہا گیا یہ کسی کاہن کا قول نہیں اور تم بہت کم نصیحت کرتے ہو۔ پھر کہا گیا یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ یہاں پر حضور اسلام کی اور قرآن مجید کی صداقت کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد ہم سورہ المعارج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ المعارج مکی صورت ہے، اس کی 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا پہلا موضوع کفار کے ایک مطالبے کے متعلق ہے جو انہوں نے وہ کیا کرتے تھے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے کر آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں اس کا حساب نپٹا دیں۔ یعنی وہ جو اللہ کا عذاب جس سے اللہ کے رسول ہمیشہ ڈراتے رہے، اور یہ ہر دور میں کفار کا یہ رہا کہ وہ کہتے تھے اچھا وہ جلدی نہ آئیں جو عذاب جس کی آپ خبر دیتے ہیں، اس کا بیان کیا گیا، اور اللہ نے بتایا بے شمار جگہوں پہ، باقی جگہوں پہ بھی آیا قرآن مجید میں کہ وہ عذاب آ کر رہے گا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد دوسرا موضوع جو اس صورت اور اس پارے میں آتا ہے وہ احوال قیامت کی منظر کشی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ روئی جو ہوتی ہے نرم سی، بالکل آپ نے دیکھی ہے، اس کو اگر پانی میں ڈبولیں یا وہ اگر ذرے ہو کے ہوا میں اڑے تو اس کی جو صورت ہوتی ہے وہ صورت ہو جائے گی پہاڑوں کی اس دن۔ یعنی اتنے مضبوط اور چٹان پہاڑ
وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانے گا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے کچھ نہیں پوچھے گا، سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کے بھاگیں گے۔ کیوں؟ ہر ایک کو اپنی نفس نفسی کا عالم میں اپنی جان کی فکر ہوگی۔ یہ احوال قیامت کی ایک منظر کشی یہاں پر آئی ہے۔ اس کے بعد انسان کی فطرت کا بیان یہاں پر آیا کہ انسان فطرتاً بڑا حریص ہے اور بڑا جناب چیخنے چلانے والا ہے، شکوہ شکایت کرنے والا ہے، اور نعمت حاصل ہو یہ پہلو قرآن مجید بہت جگہوں پر لائے۔ سورہ یونس میں آیا، سورہ الزمر میں آیا، یہاں پر یہ سورہ المعارج میں آ رہا ہے کہ انسان کو اگر نعمت ملتی ہے تو یہ اکڑنے لگ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ خوش ہونا تو جائز ہے، اکڑنے لگ جاتا ہے، اور مال ہاتھ میں آ جائے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے، پھر نہیں خرچ کرتا۔ اور اللہ نے بتایا البتہ حقیقی مسلین، حقیقی نمازی وہ ہیں کہ جو اس سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نمازی کا تصور سمجھاتے ہوئے اللہ نے تنقید کن پہلوؤں پر کی جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ یعنی اصل حقوق اللہ وہ ہیں جو حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ حقوق العباد کو قربان کرتے جائیں اور محض حقوق اللہ پر اکتفا کریں۔ آگے جو نمازی ہیں، مسلین ہیں، ان کی 8 صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ 8 صفات کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اوبویسلی چونکہ وہ نمازیوں کی صفات ہیں۔ دوسری یہ کہ ان کے مال میں 2 طرح کے لوگوں کے لیے حق ہوتا ہے، یہ وہ 2 طرح کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ، جو سوال کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو سوال نہیں کر سکتے مگر حاجت مند ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں نمازی کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں اصل نمازی کون ہے؟ وہ نہیں ہے جو جا کے مسجد میں 5 وقت یا گھر میں نماز پڑھ لیتا ہو، بلکہ اللہ کے ہاں نمازی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کو بھی دے جو سوال کرتا ہے، اور اس کی بھی چھان بین رکھے کہ جو ضرورت مند ہیں عزیز و اقارب میں، اہل محلہ میں، آفس میں، دیگر گلی محلہ میں، جہاں بھی، کہ جو ضرورت مند تو ہیں مگر وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ اپنی سیلف اسٹیم کو اور اپنی خودی کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار مگر ضرورت مند ہے، تو ان کو بھی دے۔ گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ ساتھ چلائے۔ تیسری نشانی جو نمازیوں کی کہ وہ حساب اور جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایسی تصدیق کرتے ہیں جو ہر شک کو ملاوٹ سے پاک ہو۔ یعنی اس تصدیق کا مطلب یہ کہ وہ نہ صرف زبان سے تصدیق کرتی ہیں بلکہ وہ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ پھر چوتھی نشانی یہ بتائی کہ وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا خوب باتیں ہیں۔ یعنی عبادت اکڑانے والی نہیں ہوتی، طاعت اکڑانے والی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے ہاں نمازی تصور ہوتے ہیں اور کامیاب لوگ ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک ڈر بھی پایا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ آگے بتایا کہ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں اور صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نہیں دیکھتے۔ چھٹی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور نہ وعدوں میں خیانت کرتے ہیں، عہد میں خیانت کرتے ہیں، نہ وعدوں میں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یعنی وعدہ خلاف نہیں ہوتے وہ جو نمازی ہیں۔ دیکھیے اب نمازی جو ہم سب ہیں، تو نمازی ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں جو قرآن پیش کر رہا ہے اللہ کے ہاں نمازی شمار ہونے کے لیے۔ اس کے بعد وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، غیر جانبدار ہوتے ہیں، وہ ان بائسڈ ہوتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا ہو گواہی سچ بات کی دیتے ہیں۔ اس کے بعد 8ویں صفت یہ بتائی کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے دیگر آداب اور واجبات اور اس کا التزام کرتے ہیں۔ یہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں آیت نمبر 35 میں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ جنتی ہیں اور یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت پانے والے ہیں اللہ کے ہاں۔ یعنی اللہ کے ہاں معزز ہونے کی یہ 8 علامات ہیں، 8 نشانیاں ہیں، یہ 8 تقاضے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے ہاں معزز ہونا چاہے تو اس کے لیے یہ 8 نکات لائے عمل اللہ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اگلا موضوع باس بعد الموت حق ہے، اس سے متعلق کہ یقیناً مرنے کے بعد تم اٹھو گے۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ نے قسم اٹھائی اس صورت کے اختتام پر کہ بعثت جو ہے اور حشر اور نشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ قادر ہے یہ سب کرنے پر اور وہ کرے گا، اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والے کو پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی منکر ہے اللہ کی ان باتوں کو نہیں مانتا تو پھر یہ تو انجام تک پہنچیں گے، اللہ اور لائے گا جو اس سے بہتر لوگ ہوں گے۔
اللہ کے قانون کا ذکر آخر پہ کرتے ہوئے یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور وہ قانون یہ کہ اللہ کی قدرت کا عملی مظاہرہ ہر دور میں ہوتا رہا کہ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل تغافل سے کام لیا اور یہ رویہ اختیار کیا کہ جو دین کی حقیقی قدروں کا احیاء جس سے نہیں ہوتا، جس سے دین کی حقیقی قدریں مضبوط نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان میں سے ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی دین کو لے کے نہیں کھڑا ہوا، دین اس کا محتاج نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر کوئی دین کا محتاج ہے۔ تو اللہ نے قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت نہیں کرو گے تو پھر اللہ وہ لوگ لائے گا جو دین کی نصرت کرنے والے ہوں گے۔ یہاں سے ہم سورہ نوح میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہی غالب موضوع کے طور پہ رہتا ہے، چونکہ آپ کی عمر طویل تھی، طویل عرصہ، کم و بیش 550 950 سال آپ نے لوگوں کو دعوت دی، پیغام حق پہنچایا، ان کی سرکشیوں سے ان کو روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کئی شاندار پہلو بیان کیے جو دائی کے لیے یہاں پر حضرت نوح کے تناظر میں آئے، اور دائی کے لیے بڑے خوب پہلو ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ حضرت نوح نے دن میں بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دیتے، خفیہ بھی دعوت دیتے، چھپ کے، یعنی کسی کو ایک ساتھ پہ بلا کے دوست بنا کے لے جاتے اور اس کو دعوت دیتے، اعلانیہ مجموعوں میں گروپوں میں جا کے دعوت دیتے، مگر وہ جتنی دعوت دیتے رہے یہ اتنا قوم ان سے دور بھاگتی رہی۔ پھر حضرت عمر نے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لائے عمل ان کو دیا، اور وہ لائے عمل کیا تھا؟ استغفار پر مبنی لائے عمل تھا، کہ جب دیکھا کہ قوم نہیں راہ راست پہ آ رہی تو پھر آخری بار اتمام حجت کیا، اور یہ لائے عمل ہم سب کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، کیونکہ قرآن میں ہے، ہمارے لیے بھی ایک لائے عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے، 2 کام۔ استغفار محض زبانی استغفار نہیں، بلکہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں قبل گناہوں سے معافی، اور توبہ ہوتا ہے آئندہ گناہوں سے معافی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر استغفار کرو اور پھر آئندہ گناہوں سے رک جاؤ تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی کثرت عطا فرمائے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہیں مال مویشی دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور پھر یہ جو اللہ کی نعمتیں انہیں یاد دلاتے ہوئے انہیں کہا کہ کون ہے جس نے یہ 7 آسمان پیدا کیے، کون ہے جس نے یہ چاند چمکایا، کون ہے جس نے اس سورج کو روشن چراغ بنایا، کون ہے جو اس پوری کائنات کو اتنے نظم کے اور تدبر کے ساتھ چلا رہا ہے۔ آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا پھر کر دی، یعنی جب پہلے دعوت کا پورا دور چلتا رہا، پھر استغفار، یعنی ہر طرح سے ان کو سمجھایا، اعلانیہ، الگ مجموعوں میں، چھپ کے، لوگوں کے سامنے، ایک طرف لے جا کے، سب کے سامنے ہر طریقے کار اپنایا، مگر جب وہ باز نہیں آئے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے عذاب طلب کر لیا اور فرمایا کہ اے میرے رب تو کسی کافر کو زمین پر نہ چھوڑ۔ تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کفار و فجار کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم سورہ جن میں داخل ہوتے ہیں۔ سورہ الجن مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جنات کے حوالے سے تذکرہ ہے، یعنی ایک تو بات یہاں پہ پہلی عقیدے کی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جنات کا وجود حق ہے اور نص قرآنی سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اور یہ شریعت کے مکلف ہیں جس طرح انسان ہیں۔ یہ 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کے لیے شرعی احکام جو پابندی کرنے جن پر لازم ہے۔ پھر آگے اس صورت میں بتایا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ بڑے متاثر ہوئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی، چونکہ وہ حرکت کرتے تھے، موو کرتے تھے، پرواز کرتے تھے آگے پیچھے مختلف علاقوں میں، تو کائنات کے اندر انہوں نے کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ آسمان کی طرف جاتے تھے، اوپر سے خبریں لاتے تھے۔ ایک دفعہ اب پھر وہ واقعہ، وہ ٹائم شروع ہو گیا کہ جب وہ آسمان کی طرف جاتے تو اوپر سے شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے اور وہ فرار اختیار کرتے۔ تو ایک دفعہ وہ پھر گزر رہے تھے کہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ، یہ ایک بازار تھا سوق عکاظ کے نام سے، اس میں تشریف لے گئے اور نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ تو جنات کی ایک جماعت یہاں سے گزری تو انہوں نے قرآن سنا، بڑی حیران ہوئی کہ یہ نیا کلام، عجیب بات، نئی بات اور اتنی حیرت انگیز بات۔
تو ان کا دل ہل گیا اور وہ پوری کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں سے بھی ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب تبدیلیاں کیا ہیں، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تبدیلیاں اس لیے ہیں کہ اب نبی آخر الزمان کی بعثت ہو چکی ہے۔ پہلے ہم آسمان سے خبریں لاتے تھے، وہ کاہنوں کو بتاتے تھے، کاہن لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اب کوئی خبر نہیں آتی، اب جو خبر آتی ہے وہ وحی کے ذریعے ان کو آتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے قرآن کی صداقت پر سر جھکا دیا اور اسلام قبول کر لیا، اور نہ صرف خود اسلام قبول کیا، آگے قرآن کہتا ہے پھر وہ واپس گئے، اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو اس صورت میں اور اس پارے میں آتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت حق پہنچا دینے کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اللہ کے حکم سے انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دے دیجیے، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کو پکارتا ہوں، یعنی یہاں سے دائی کا یہ وصف سامنے آتا ہے کہ دائی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہی کام خود کرے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ماں صرف اللہ کو نہ پکارو، اور ادھر خود فرما رہے ہیں کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، یعنی یہ مناسبت ہے ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی، نہیں تو حضور علیہ السلام تو پکارتے ہی اللہ کو تھے، یہ کوئی بتانے کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس مناسبت کے ساتھ آ رہی ہے، اور بڑی شاندار اس میں مناسبت ہے کہ ادھر دائی یہ کہہ رہا ہے، فرما رہی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، ادھر وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کسی کو شریک نہ کرو، ادھر فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں آ کے یہ سورہ اختتام پذیر ہوتی ہے اور ہم سورہ المزمل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون ہے جو وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلو ہیں، حضور کے حیات مبارکہ کے۔ اس صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلوؤں کا ذکر۔ پہلا پہلو جو آیا وہ آپ کا تبتل، خالص اللہ کے لیے متوجہ الی اللہ رہنا، اس کا ذکر، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ حضور علیہ السلام کا وصف تھا جس کو بیان کیا گیا، اور اصل لطف ہی اسی میں ہے، یعنی ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اصل اس کا جو دعا کا جو سلیقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے ہر طرف سے کٹ کے بندہ اللہ کو یاد کرے۔ پھر آگے فرمایا عبادت، اطاعت، قیام میں تلاوت، پھر جہاد، مجاہدہ، یہ ساری باتیں ذکر کر کے آخر میں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو، آپ ان کو دین کی دعوت دیجئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رات کے قیام تھے ان کو زیر بحث لایا گیا اور فرمایا کہ محبوب آپ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے قدمین شریفین، قدم مبارک متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، تو آپ ساری رات کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ رات کا آدھا حصہ کبھی کچھ بڑھا دیا کریں، کبھی کچھ کم کر دیا کریں، یعنی آپ جاگا کریں، بیدار رہا کریں، چونکہ بیداری آپ کا بھی محبوب جاگ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے، اور آپ بھی محبوب کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کچھ وقت آرام فرما لیا کریں، اس وقت کو کم و بیش کر لیں۔ یعنی کیا خوبصورت اور کیا محبت کا سلیقہ تھا جو اللہ کا اپنے محبوب سے تخاطب تھا۔ اس کے بعد بتایا کہ راتوں کا یہ قیام اور یہ روحانی تربیت اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ آپ پر ایک بھاری بوجھ نازل کرنے والا ہے۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے نبوت کی، سورہ مدثر، مزمل جب نازل ہو رہی تھی، تو اویسلی اس سے مراد قرآن مجید اور بار نبوت تھا، جو بھاری بات جس کو قرآن نے کہا کہ جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے، جس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو، تصفیہ، تزکیہ اس حد تک ہو کہ وہ پوری کی پوری شخصیت روشن آئینے کی طرح ہو۔ اور پھر ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاؤں پر جو آمدہ تھیں، آنے والی تھیں، ان پر صبر کی تلقین کی کہ دعوت کے کام میں آنے والی تکالیف پر صبر، یہ دعوت کا اہم ترین مرحلہ ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے 2 تخفیفات اس صورت میں آ رہی ہیں۔ پہلی تخفیف یہ کہ حضور کو فرمایا، اس صورت میں جو تخفیفات بیان ہوئیں جو خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک یہ کہ حضور کو نصف رات یا ثلث رات یا کم و بیش کر کے جاگنے کا فرمایا گیا، اور دوسری تخفیف یہ کہ اس اعتبار سے مومنین پر تہجد جو ہے اس کو نماز نفل کر دیا گیا، فرضیت کے درجے سے یہ ختم ہو گئی، یہ فرض نہیں تھی۔ ان 2 تخفیفات کا بیان تھا۔ یہاں سے ہم سورہ المدثر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے، 56 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دعوت، کفار کو ڈرانا اور ان تکالیف، ان مصائب، ان آلام پر صبر جو کفار کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ اس کے بنیادی موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا تھا قیامت کے عذاب سے ڈرانا۔ مختصر طریقے سے قرآن ان تمام موضوعات سے گزر رہا ہے
کہ یہ صورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جس دن کے وقوع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور وہ بڑا سخت دن ہے۔ پھر یہاں دوبارہ ولید بن مغیرہ کی مذمت آئی، جس کی اس سے پہلے بھی آ چکی ہے بڑے سخت الفاظ میں، کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے، گھمنڈ، وڈیرا، تکبر، اس نے معاذ اللہ قرآن کا، صاحب قرآن کا، دونوں کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ گستاخیوں کی حد تک اتر آیا اپنے بغض میں۔ اس پر پھر اللہ نے سخت وعید فرمائی جس کا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اسی پارے میں۔ اس کے بعد جہنم اور داروغ جہنم، اس کے درمیان مکالمہ ہے کہ جہنم اور اس کے جو داروغہ ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں گے، یعنی جو باہر مالک ان کا نام ہوگا، جو باہر کھڑے تھے دروازے پر، اور رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت، یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جہنم میں جانا۔ اللہ کی ذات قسم کھا رہی ہے، اور قرآن میں وہ نقل ہے قسم کہ یہ بڑی سخت چیز ہے۔ اس کے بعد مسئولیت کے تصور پر بات ہوئی، سختی کی گئی کہ یہ صورت ہر شخص کے مسئولیت کے لیے تیار کرنے کی طرف ترغیب دیتی ہے کہ ہر شخص اپنی جواب دہی کے لیے تیار ہو، کسی دوسرے نے ہماری طرف سے یا ہم نے کسی دوسرے کی طرف سے کلیئرٹی نہیں دینی، بلکہ ہر ایک نے اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے۔ سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے گئے، باقی ہر کوئی اپنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد 4 اسباب بیان ہوتے ہیں کہ اہل دوزخ جو تھے، مجرم جو تھے، وہ سوال کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، یعنی اہل جہنم سے سوال ہے، ان کی نسبت سوال ہے کہ کس چیز نے جہنم میں ڈالا، وہ کون سے اعمال تھے جو تم کرتے تھے اور آج یہاں پہ کھڑے ہو۔ اللہ کی حکمت، شان اور احسان دیکھیے کہ اس نے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ظاہری موت سے پہلے، پھر برزخ سے پہلے، پھر آگے حشر نشر اور آگے کتنے 100 سال پہلے اس مہلت کے دور میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ 4 اسباب ہیں جو وہ خود جہنمی بیان کریں گے، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ پہلا سبب یہ کہ ہم نمازی نہ تھے، دوسرا سبب یہ جو پہلا سبب ہے نا، ہم نمازی نہ تھے، اس کے اندر ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو نماز کی اہمیت گھٹاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل دین صرف انسانیت ہے، خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق کی اپنی اہمیت ہے، وہ دین کا اصل ہے، مگر جو عبادات، جو فرائض حقوق اللہ سے متعلق ہیں ان کی بھی پابندی عزت ضروری ہے۔ تو وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ بار بار ہو رہا ہے، ہوش ربا بات، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تیسرا یہ کہ ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، یعنی ہر دور میں ہدایت و گمراہی کی بات ہوگی، ہر دور میں ہدایت کے علمبردار بھی ہوں گے اور گمراہی کے علمبردار بھی ہوں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہر دور میں، جس دور میں تھے، جو گمراہ ہوتا تھا اس کی حمایت کرتے تھے اور اہل حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور چوتھی وہ بتائیں گے کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ ان 4 بنیادوں پر اہل جہنم بتائیں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا۔ یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ القیامہ، اس میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اس کے موضوع کا، اس کی خود اپنے نام سے ظاہر ہے قیامت، جس کا موضوع ہی قیامت ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی، یہ پورا اس کا موضوع ہے۔ یہ صورت قیامت کے جو مصائب ہیں، جو شدید مصائب ہیں اور عذاب ہیں، ان کا ذکر کرتی ہے۔ پھر موت کے وقت جو انسان کی کیفیات ہوں گی اس کا ذکر کرتی ہے۔ اس میں حشر و نشر اور ان امور کا ذکر ہے، اور حشر و نشر کے قیام پر اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے، تو اس کی قسم کھائی ہے کہ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت ہی کرے گا نا۔ جب آخرت میں پردے اٹھ جائیں گے تو ہر شخص کا نفس کہہ رہا ہوگا کہ تو نے کیا تباہی کر دی اپنی۔ لیکن یہاں خاص طور پر اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم انسان کی پور تک درست کر دیں گے، یعنی قیامت کے مختلف موضوعات پلٹ کے آ رہے ہیں۔ موت کا ذکر، پھر نفس لوامہ کی قسم، پھر یہاں پر آگے بعث بعد الموت کا ذکر آیا کہ ہم یقیناً تمہیں اٹھائیں گے مرنے کے بعد، اور ہم صرف اٹھانے پر قادر نہیں بلکہ یہ تمہاری انگلیوں کے جو پورے ہیں، اور یہ جو انگلیوں کے نشانات لائن ہیں جو لاکھوں کروڑوں اربوں انسان دنیا میں ہیں، کسی کی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اسی کی بنیاد پہ
آئیڈینٹیفیکیشن اور جناب بندے کو پہچاننا اور یہ سارا دنیا کا نظام کھڑا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ان پوروں کو بھی درست کر دوں گا. تم اس شک میں ہو کہ میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا, میں تمہارے ان پوروں کو بھی درست کر دوں گا. اس کے بعد آگے بتایا, پھر آگے قیامت کی کچھ اور ہولناکیوں کا ذکر بتایا کہ پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, یعنی ٹکرا جائیں گے, اشارہ ہے اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں پر ہے, آج کوئی جگہ نہیں بھاگنے کی. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے لگاؤ بیان ہو رہا ہے اگلے اسی موضوع میں. اگلا موضوع ہے جو اس پارے کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو حضور علیہ السلام اس کو جلدی سے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے, تیزی سے دہراتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ اپنی زبان مبارک کو تیزی سے حرکت نہ دیں, اللہ رب العزت اس کو جمع کر کے اور اس کو محفوظ کرنے کا ذمہ دار ہے. اس کے بعد اگلا موضوع جو آتا ہے وہ انسانوں کے دو گروہ ہیں, اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت میں انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یہ موضوع بہت سارے مقامات پر ہے. ایک طرف سعید ہوں گے نیک, ایک طرف شقی ہوں گے بدبخت. جو سعید نیک ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے, وہ قرب الہی کا مزہ لیں گے اور زیارت الہی کا لطف لیں گے. اور جو شقی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, بدبودار ہوں گے, بے رونق ہوں گے, اور وہ جان لیں گے کہ آج یہ وہی دن ہے جس دن کا ہمیں بتایا گیا تھا, اور آج یقیناً ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد موت کی کیفیت اور تکالیف کا مختصر بیان آتا ہے کہ انسان نے اس کو ہلکا جانا ہوا ہے, اس کی تیاری نہیں کر رہا, جبکہ وہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلا موضوع جو آتا ہے وہ انسان میں انسان کو ایک بامقصد اور جواب دہ ہستی اللہ رب العزت بنانا چاہتا ہے, ذمہ دار ہستی چاہتا ہے. فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس سے کچھ پوچھا جائے, نہ بتایا جائے. اس کو عقل دی, شعور دیا, صلاحیتیں دی, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے کسی طرح کی جواب طلبی نہ ہو. جواب طلبی یقیناً ہوگی. لہٰذا انسان اپنے آپ کو ذمہ دار بنائے اور ذمہ داری کا احساس کرے. یہاں پر جا کر یہ صورت اختتام پذیر ہو جاتی ہے, اور آگے ہم سورہ الانسان میں داخل ہوتے ہیں. یہ مدنی صورت ہے, اس کی 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. مدنی ہونے کے باوجود اس صورت کے مضامین میں مکی صورتوں کا رنگ غالب ہے. جنت کا, دوزخ کا, قیامت کا, احوال قیامت کا, یہ رنگ غالب ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز فجر میں اس صورت کی تلاوت آپ اکثر فرمایا کرتے تھے. جمعہ کے دن نماز فجر میں اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنی قدرت عظیمہ کا بیان فرمایا, اپنی عظیم قدرت کا بیان فرمایا. اور وہ کیا, اس میں پہلا پہلو یہ بیان فرمایا کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار سے گزار کر پیدا فرمایا اور انسان کو ان ادوار کی طرف متوجہ کر دیا. ان ادوار کا بیان پہلے کئی پاروں میں آ چکا ہے, 2-3 دفعہ. ایک جگہ پہ 7 مراحل تھے تخلیق, ایک جگہ پہ 9 مراحل تخلیق. غور کرنے کا کہا کہ کیسے تجھے مٹی سے میں نے نطفہ بنایا, پھر اس سے میں نے تیرے اندر گوشت لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے پر میں نے گوشت چڑھایا, پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی, پھر اس سے مکمل انسان بنایا, پھر انسان پیدا ہوا, پھر تجھے شعور, عقل, صحت, طاقت سب کچھ دیا, پھر تجھے جوانی میں ڈال دیا, پھر جوانی سے بڑھاپے میں, بڑھاپے سے پھر موت میں, موت سے پھر اٹھا دیا. یعنی اللہ ہمیشہ انسان کو تغیر میں رکھنا چاہتا ہے. یہ نظم ہے. تو فرمایا کہ جو اس طرح سے تمہیں نظم میں رکھے ہوئے ہے وہ کون ہے, جو اس طرح سے تمہارے ہر دور کا پالن ہار ہے وہ کون ہے, وہ اللہ ہے. یعنی انسان کے ان مختلف ادوار کو اپنی قدرت عظیمہ کے دلائل کے طور پہ بیان فرمایا. پھر اس کو سمع بصر دی, عقل فہم, یعنی یہ تمام چیزیں بیان فرمائیں. اور پھر آخر میں وہ بات دوبارہ آئی جو پچھلی صورت میں تھی کہ قیامت کے دن پھر انسانوں کے 2 گروہ ہوں گے. ایک گروہ ہوں گے, پہلے کہا تھا, پچھلی صورت میں کہا تھا کہ ایک گروہ سعید اور شقی کا ہوگا, اور اس سے پچھلی صورت میں بھی یہی کہا تھا, مگر یہاں کہا کہ 2 گروہ ہوں گے. ایک گروہ شاکر ہوگا اور ایک گروہ ناشکروں کا ہوگا. یعنی ایک گروہ تو وہ ہوگا جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا کرے, اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکرے ہیں. اور یہاں پہ پھر آگے شکر گزار کی 3 نشانیاں بیان فرما دی. کیا خوبصورت نظم ہے. آپ دیکھیے کہ موضوع پلٹ پلٹ کر سمجھانے کے لیے قرآن لا رہا ہے. یعنی ایک موضوع 100 انداز میں باندھا جا رہا ہے.
دو طبقوں کا بیان ہوا، پہلے ایمان و کفر کا بیان کر دیا، پھر سعید اور شقی کا بیان کر دیا، اب پھر وہی طبقے، ان میں ایک کو شاکر اور ایک کو ناشکری کی بنیاد پر متعارف کروایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ سب اہل سعادت اور اہل شقاوت ہی ہیں، کہیں ایک پہلو اہل سعادت کا بیان، کہیں اہل شقاوت کا ایک پہلو بیان، کہیں اہل سعادت کا دوسرا، کہیں اہل شقاوت کا دوسرا۔ یہ قرآن کا نظم ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ طبقے دو ہی ہوں گے، لیکن پلٹ پلٹ کے ان کے اوصاف مختلف لا رہا ہے، تاکہ ہماری اٹینشن بھی رہے اور ہم ان کی جملہ صفات سے بھی آگاہ رہیں، اور ہم اس تصور سے بھی حقیقی طور پہ آگاہ رہیں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی۔ اس کے بعد 3 نشانیاں بتائیں شاکروں کی۔ ایک یہ کہ وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، چونکہ یہ واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جاتا ہے، جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ تکلیف، نہ تھکاوٹ، کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ موضوع ختم ہوتا ہے، اور یہاں سے اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ انسان کو کہ قرآن کے بتدریج نزول کا موضوع۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس موضوع پر بہت زیادہ اعتراضات تھے قرآن مجید کی نسبت کفار و مشرکین کے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بیک وقت کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ کبھی کہتے تھے کہ آپ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں اور آسمان سے کوئی شے لے کر آ جائیں، کبھی کہتے تھے ملائکہ کو آنا چاہیے، کبھی کہتے تھے بشریت کی نوعیت پر اعتراض ہے کہ بشر رسول بن کے کیسے آ گیا۔ یہ ان کی ساری فضول گوئیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے اور بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر قرآن کے بتدریج نزول کا بیان اور اس کی حکمتیں نازل کی۔ یہاں فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن اتارا، درجہ بدرجہ اتارا، جیسے ضرورت پیش آئی ایک لائے عمل نازل ہو گیا، جہاں ہدایت کی ضرورت تھی وہاں پر ایک ہدایت نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا مت مانیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کیجیے، اپنے رب کا صبح و شام ذکر کریں، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور بہت دیر تک اس کی تسبیح کرتے رہیں، بہت رات تک تسبیح کرتے رہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ہمارے لیے یہاں پر یہ ہدایت ہے کہ ہم کوئی دین کے باب میں کوئی ایسی فضول بحث اگر کوئی چھیڑ دے کہ جس کی کوئی اصل نہ ہو، یعنی جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کی کوئی سولوشن نہ ہو، وہ بحث کھڑی ہی ایک جہالت کے عقیدے پہ ہے، اور بحث کھڑی ہی ایک ایسے ستون پہ ہے جو جہالت پر مبنی ہے، تو اس نوعیت کی بحثوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو پھر اس نوعیت کی بحثوں سے اجتناب کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں، ناشکر لوگوں سے اجتناب کریں، ہر وقت اللہ کی تسبیح کریں، سجدہ ریزی کریں، اپنے کام میں مگن رہیں۔ آگے دائی کی صفات بیان ہو گئی۔ اسی صورت میں اگلا جو موضوع آتا ہے کہ ان آیات کا مقصد یہ بھی ہے کہ دائی پر ذکر، عبادت اور صبر یہ لازم ہیں، 3 چیزیں، کہ وہ ہر وقت ذکر کی کیفیت میں ہو، جو عبادت ہو سکتی ہے وہ عبادت کرے، اور وہ ہمہ وقت صبر کی کیفیت میں ہو۔ جو دائی صبر کے پیمانے میں اور صبر کے لباس میں ملبوس نہیں ہے وہ کامیاب دائی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو کہ خود سراپے صبر ہے، آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا صبر یہ خود غیر مناسب لفظ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے قرآن نے بھی استعمال کیا، ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو جو تو خود وجود ہے، جن کے وجود سے صبر پھوٹ رہا ہے، ان کو بھی بار بار اس لیے یہ سنت ریمائنڈ کروائی گئی تاکہ ہم تک یہ بات پہنچے کہ ہر کام میں، ہر نتائج کے انتظار میں صبر لازمی ہے، بغیر صبر کے کچھ نہیں ہوتا، عجلت پسندی معاملات کو خراب کرتی ہے۔ پھر آگے بتایا کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں صبر سے اللہ آپ کو تقویت دے گا، اور پھر صبر کے ساتھ نماز کو شامل کر لیجئے، اور روحانی ترقی کا یہ اہم وسیلہ بھی ہے۔ یہاں پر جا کر یہ سورہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور سورہ الانسان، اور یہاں ہم آخری سورہ جو اس پارے کی ہے سورہ المرسلات، اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 150 آیات ہیں، 2 رکوع، اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی 5 قسموں سے ہو رہی ہے، اور 5 قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتا ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ یقیناً ہونے والا، قیامت کے وقوع کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے قیامت کے دن کی نشانیاں بیان ہوئیں، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی ڈیلے نہیں آئے گا، جو اللہ کا مقرر وقت ہے اس وقت سے نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں، یقیناً اسی وقت پر ہوگا۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ رائی رائی ہو جائیں گے، یہ پورا بیان ہے۔ اس کے بعد
قیامت کو یوم الفصل کہا گیا، فیصلے کا دن۔ اس دن مخلوقات میں فیصلہ ہوگا، اس دن اہل حق اور اہل باطن میں فیصلہ ہوگا، اس دن سعداء اور اشقیاء میں فیصلہ ہوگا، سعید اور شقی الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اور پھر قرآن نے کہا ویل للمکذبین، پھر اس دن جھوٹوں کی، جھٹلانے والوں کی تباہی ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جھٹلاتے تھے یا ہیں، ان دونوں کی تباہی ہوگی۔ آگے یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار دہرائے گئے ہیں، یہ بات اہم ترین ہے۔ اور اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ترہیب ہے، یعنی بار بار خوف دلایا جائے اور بار بار ڈرایا جائے کہ ویل للمکذبین، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر آگے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور ان کے لیے تباہی ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور پچھلوں کو بھی اللہ نے کر دیا، تم نے دیکھا۔ پھر مخاطبین سے یہ صورت سوال کرتی ہے کہ کیا پھر انسان توجہ دلائی، یعنی جب ایک نقطہ نظر قرآن پیش کر دیتا ہے پھر فوراً نظم قرآن یہ ہے کہ اس کے اس بات کے لیے کوئی عقلی یا ماقبل تاریخ سے کوئی نہ کوئی دلیل لاتا ہے۔ جیسے ہی یہ بتا دیا کہ تم جو جھٹلائے گا اس کے لیے تباہی ہے، فوراً کہہ دیا کہ تم کیسے جھٹلا سکتے ہو، وہ لوگ جھٹلاؤ گے جن کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے اس رب نے پیدا کیا، اس رب کو جھٹلاؤ گے۔ پھر مختلف مداری سے گزار کر خوبصورت، پھر پورا تفصیل اس کا بیان ہے، مختلف مداری سے گزار کر انسان بنایا۔ پھر بعد الموت کے بعد بھی اسی دلائل کا ذکر کیا، جن میں ثابت کیا کہ وہ اللہ جو مردوں کو، جو زمین کو مردوں اور زندوں سمیت لپیٹ لے گا، اس نے ان کو دونوں سمیت پیدا کیا اور وہی لپیٹے گا۔ پھر میٹھے پانی کے چشمے اس نے پیدا کیے، وہ تمہیں بعد میں بھی میٹھے پانی کے چشموں سے سیراب کرے گا، اس زندگی میں بھی کر رہا ہے۔ جس نے تمہیں پہلے زندہ کیا تھا، عدم سے وجود میں لایا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پہلے زندہ کیا تھا وہ پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں مکذبین اور متقین کا انجام بیان ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ پارہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے کہ متقین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ کیا خوبصورت استعارہ ہے، کیا خوبصورت بیان ہے کہ ٹھنڈے سائے اور بہتے ہوئے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی، اور مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جایا جائے گا اور وہاں ڈال دیا جائے گا۔ اور آخر میں جو آخری تنبیہ ہے اس بارے میں، وہ دنیا کے عارضی پن کی طرف ہے کہ تھوڑا وقت ہے، اس میں کھا پی لو، جو مزہ اڑانا ہے اڑا لو، بالآخر آخرت کی ہلاکت اور تباہی کے سوا کوئی انجام نہیں۔ صرف وہ لوگ اس نقصان سے اور اس خسارے سے بچیں گے جو ایمان بھی لائیں گے، اطاعت بھی کریں گے، فرما برداری بھی کریں گے، اور اللہ کے حضور بار بار پلٹ کر رجوع کرنے والے ہوں گے۔ یہاں سامعین کرام 29ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم آخر میں مختصر دعا کر لیتے ہیں تاکہ جو ہم نے اس میں پڑھا اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ یہ ہم نے آج 29ویں پارے کا تیرے کلام میں سے اس کے ایک جزو کا کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی بساط پر اس کی کوشش کی، اس میں برکت ڈال، اس میں سننے والوں کے لیے، بیان کرنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور جہاں تک یہ جائے سب کے لیے خیر کا باعث بنا، سب کے لیے خیر کا باعث بنا، سب کے لیے خیر کا باعث بنا۔ باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ اس بارے میں پڑھا، جو چیز تیرے احکام ہم پر نازل ہوئے اور ہم پر تیرے محبوب کے ذریعے پہنچے، ہمیں ان پر کاملاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہمیں ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے جن ہولناکیوں کا تذکرہ تھا باری تعالیٰ ہمیں ان کے لیے خود کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کا جو تذکرہ تھا موت کے لیے خود کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار سعید اور شقیوں کا تذکرہ تھا، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا شمار سعیدوں میں ہو جائے۔ شاکر اور ناشکروں کا تذکرہ تھا، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا شمار شاکرین میں ہو جائے۔ مومن اور کافر کا تذکرہ تھا، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا شمار مومنین میں ہو جائے۔ باری تعالیٰ تو نے نمازیوں کے 8 اوصاف یہاں بیان فرمائے، ہمیں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ 30ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔